نہیں لگایا، میں نے کوئی بہتان تراشی تو نہیں کی، یہ پھر بھی پھولے نہیں سما رہا ہے، پھر بھی غرور پر غرور کیے چلا جا رہا ہے۔ جا تو چولہے بھاڑ میں جا، میرے کو کیا کرنا۔ لیکن آخرت کی فکر والے کی فکر نے دبوچا، اسے جھنجھوڑ کے اس کی زندگی کو رکھ دیا۔ ہر اللہ والے کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے۔ چل دیا اور صدیق اکبر رک گئے، اب سوچنے لگے کہاں جاؤں۔ آج کا بندہ ہوتا اگر باتا کانی کی نوبت آتی اور اس طرح کا حال یا اس طرح کی کیفیت سامنے آتی، وہ جھگڑے میں شکل اختیار خدا نخواستہ کرتی تو بندہ سوچتا چا تو بڑا میں بڑا، نہ تو نہ میں تیرے سے کم نہیں، استغفر اللہ۔ لیکن آپ کو فکر ہے آخرت کی فکر، سبحان اللہ۔ آپ لوٹ پڑے، تھکے قدموں واپس ہوئے، عمر فاروق گھر کی طرف جانے لگے، یہ اپنے پیچھے پلٹے اور دربار رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگے۔ اللہ دونوں تو اپنی مثال آپ ہے، عمر بھی تو کم نہیں۔ اللہ کے نبی نے عمر ہی کے بارے میں تو فرمایا تھا اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد حضرت عمر نبی بنائے جاتے، نبی بنائے جاتے۔ رضی اللہ تعالیٰ چلے جا رہے ہیں، اکابرین علماء اعظام، میرے دوست، میرے فضل احباب، فضلہ آپ اور تو کرے صحیح، یہ عوام، یہ خواص، یہ سامعین، یہ آرسی چکلشیں کیسی، یہ ناچاکیاں کس کس طرح کی، توبہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ بے شمار بارہ وہ ادھر یہ ادھر، وہ گھر کی طرف، یہ دربار رسالت نبوی کی طرف۔ ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آتے ہوئے صدیق کو آتے ہوئے دیکھ لیا، پیارے نبی نے آتے ہوئے صدیق کو آتے ہوئے دیکھ کے فرمایا چلو امام بخاری کی صحیح بخاری سے پوچھ لیتے ہیں، وَأَمَا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامِرٌ۔ ارے بھائی، میرے صدیق کا حال تو آج بدلا ہوا ہے، اور میرے ساتھی، میرے دوست، میرے یار غار کو آج کیا ہو گیا ہے؟ لگتا تو یہ ہے کہ میرا صدیق آج کہیں سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ میرے صدیق کو کیا ہوا؟ حالت بدلی ہوئی ہے، چہرہ بجھا بجھا سا ہے، ماتھے پہ سلوٹیں شکنے ہیں، صدیق بس مردہ مقبول ہے، کم زدہ چلے آ رہے ہیں، جیسے کوئی کسی سے جھگڑا کر کے آ رہا ہے۔ کیوں فرمایا وَأَمَا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامِرٌ، ہمارے ساتھی کو، ارے وہ تمہارے دوست کو، ساتھی کو کیا ہو گیا؟ حالت تو بدلی ہوئی ہے، لگتا تو یہ ہے کہ بڑی سی میرے صدیق پر کوئی افتاد آن پڑی ہے، ابو بکر صدیق آ گئے، قریب آ گئے، اللہ اکبر، دربار نبوی میں پہنچ گئے۔ پیارے رسول نے پوچھا صدیق کیا ہوا؟ بہنوں ماؤں غور کر رہی ہو، آپ سال ہر سال جھگڑا کروائے رہتی ہوئے آپ، ہم لیکن اسلام کی صورت نوبت آنے سے پہلے مسیح کے دور جھگڑا کروا دیتے۔ استغفر اللہ، کاہے ایسا کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمیں فکر نہیں ہے دوسری دنیا کی، آخرت کی فکر نہیں۔ اس فانی دنیا میں ریجھ رہے، جوجھ رہے ہیں ہم، لیکن آخرت والی زندگی کی فکر سے نہیں۔ آ گئے ابو بکر صدیق، پیارے رسول نے بٹھا لیا، کیا ہوا، کس سے لفڑا؟ ابو بکر نے کہا نہیں آقا، کسی سے کوئی لفڑا نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، میں نے عمر فاروق کی شان میں گستاخی کر دی ہے، بہت بڑی غلطی میں نے کر ڈالی۔ اے اللہ کے رسول، آپ عمر فاروق نے اس بات کو آخرت میں ٹال دیا ہے، آپ دنیا میں معافی دلوائیے یا مجھ سے بدلے کی بات
دیکھیے آپ، یہ ادھر صدیق اکبر نے آ کے مقدمہ دائر کر دیا، میری معافی تلافی ہو یا میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی عمر فاروق ویسے میرے سامنے بھی میری گفتگو کے دوران بھی آگے بڑھ جائیں، بات کرتے کرتے چلے گا، معاف کر دے یا بدلہ لے۔ اچھا دیکھو اللہ والے میں کمی کیا ہے، وہ عمر فاروق بھی گھر پہنچنے جا رہے تھے، ان کے بھی بڑھتے قدم رک گئے یہ بیٹھ اور سوچنے لگے، کہا ہائے غضب ہو گیا عمر، تو نے غلطی کی ہے۔ ابو بکر نے دربار رسالت میں اپنی غلطی کا مقدمہ دائر کر دیا ہے، عمر فاروق نے اپنے آپ سے اپنی غلطی کا دائر کر دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، گھر پہنچنے سے پہلے کہا ہائے افسوس، نہ تو میں نے بدلہ لیا، نہ تو میں نے بدلہ لیا اور نہ ہی معاف کیا میں نے ابو بکر کو، غلطی میری ہے۔ وہاں ابو بکر نے کہا نہیں، میں بات کرنے میں جلدی کر گیا، غلطی میری ہے۔ ان کو بھی احساس ہے اپنے عقیدے کا، ان کو بھی احساس ہے اپنی غلطی کا۔ اے کاش آج کا معاشرہ، اے کاش آج کے گھر خاندان میں آئے دل نظر باہر کاٹ جو ہوتی رہتی ہے، اے کاش آخرت کی فکر کے تعلق سے یہ واقعہ سامنے ہوتا تو حالات اتنے بد سے بدتر نہ ہوتے۔ اپنی غلطی کا احساس ہے، اور دونوں وہ ہیں جن کو نبی نے اپنے منبر پہ کھڑے ہو کر ایک نہیں کئی بار بشارت دی ہے، میرا ابو بکر جنتی، میرا عمر جنت۔ دونوں صحابہ کرام ہیں، دونوں کو فکر لائق ہو گئی، سامعین دی احترام، انہیں فکر ہے، انہیں فکر ہے، انہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں، ہمیں یہاں غلطی پہ ہیں۔ آج حالات ملک کے اس لیے بدتر ہے کہ ہم نے ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم حق پر ہے، غلطی پہ ہم نہیں، وہی ہے وہی کہتے کہتے مر جاتے۔ افسوس سر افسوس، اے کاش ہم ہوش سے کام لیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں گھر سے اپنے گھر پہنچنے سے پہلے واپس تھکے قدم آ رہے ہیں، سیدھے کہاں گئے؟ ابو بکر کے گھر گئے، چلو ابو بکر سے بدلہ دے دوں یا لے لوں، معاف کر دوں اور معاف کروا دوں۔ میں تقریر ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ، بس 2-4 منٹ سمجھ مزاج تو بننے جا رہا تھا، لیکن ٹھیک ہے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول فرمائے۔ اب سامعین کو بہت زیادہ یا کچھ بھی عاجز کرنا یہ آپ کے اس شاندار اجلاس کا وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ قابل قدر اجلاس جو اپنے دامن میں الفتیں محبتیں شام سے صبح تک لیے رہا، یہ اذان فجر بھی کچھ ہی دیر میں گھنٹہ میں ہو جائے گی انشاءاللہ، تو یہ الفتوں بھرا، محبتوں بھرا، پیار بھرا، خوشبو بھرا، یہی نہیں بلکہ جس جلسے میں عطر بیزی شام سے اب تک ہوتی رہی، ایسا جلسہ اپنی نوعیت کا کم جلسہ دیکھا گیا، یا جلسوں میں یہ جلسہ اپنی مثال آپ رہا۔ اے کاش بارگاہ الہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ دل سے یہ توفیق عطا فرما دے، بات ادھوری نہ رہ جائے، واقعہ سمجھ لیا آپ نے، انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا، عمر کو احساس ہوا اپنی غلطی کا۔ اپیوں ودھایکوں سے بتاؤ، منتریوں پردھان منتریوں سے کہو، گھروں کے مالکوں گھرجنوں گرو گھنٹاروں کو بتاؤ، چودھریوں خانوں پٹھانوں سیدوں اور مغلوں کے خلیفان میں آنکھیں ڈال کے آپ بتاؤ، انہیں اس واقعے کو سناؤ کہ آپ اس واقعے کی روشنی میں آخرت کی فکر کرتے تو آج ہندوستان کا حال ملیحت کا ہوتا، کہیں پان کا کسی پان پاکستان کا جہاں کہیں کا۔ میرا منشا میرا مقصد آج کئی سلسلہ معاشرہ نامی اجلاس عام جو کیا جا رہا ہے، برادر ابراہیم صاحب یا پوری متسمہ کمیٹی محلے کے تمام مسلکی زنجیریں توڑ کر افراد کے توحید کا پیغام دیا ہے۔ اے اللہ دل سے قبول فرما۔ اب ہمارے برادران اسلام کو دہشت گرد تنظیمیں کائنات کو رسوا کرنے کے ناپاک ملک بھارت کو ہمارے جو سب سے اچھا دیش مانا جا رہا ہے، آپ کی زبان میں اللہ عالم بثواب، اللہ اسے بدنام کرنے میں سازشیں کرنے والے ہمارے سر
تھوپتے ہیں بدنامیاں، حالانکہ اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اے کاش آخرت کی فکر تمام کو ہو جاتی، اس ساری دنیا جو لے کر اس باقی رہنے والی دنیا کی سوچ پیدا ہو جاتی، کیا اچھا ہوتا۔ تو انہیں اپنی فکر ہے، انہیں اپنی فکر ہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اور بس دونوں چلے جا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے گھر گئے، سوچا صدیق تو گھر گئے ہو گئے، گھر پہنچ گئے، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، کون آیا کیا گیا، صدیق کہاں چلے گئے؟ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا نہیں، صدیق تو گھر موجود نہیں ہے۔ اللہ، صدیق گھر پہ کیوں ہو گئے؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ صدیق کہاں گئے ہوں گے؟ اگر گئے ہوں گے تو دربار نبوی میں گئے ہوں گے، اور واقعہ سچ ہے، یہی ہوا۔ عمر فاروق سے تھکے قدموں واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صدیق اکبر کو تلاش کرنے کے لیے آئے، تو دیکھا صدیق بے قرار ہے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بجھی سی طبیعت میں آرام نہیں آ پا رہی ہے، الجھی سی زندگی ہے، آخرت کی فکر میں ڈوبی ہوئی شکل ہے جو غم سے نبھال۔ عمر فاروق کے بحث و تکرار نے، یا اسی عمر فاروق کے آخرت کے جملے نے صدیق اکبر کو چونکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عمر آ رہے ہیں، قریب آتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، تم ہی وہ عمر ہو جس نے میرے صدیق کو معاف نہ کیا، جب تم میرا سر قلم کرنے کے لیے بے قرار تھے، تو یہ صدیق میری نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کے لیے بے قرار۔ جب دنیا میری تقسیم پہ، جب دنیا میری تقسیم پہ اڑی ہوئی تھی، تو یہ تصدیق پہ اڑا ہوا تھا۔ عمر فاروق نے کہا، اللہ کے رسول میری غلطی ہے۔ ابو بکر کو جب عمر فاروق کو پیارے نبی نے جب کہنا شروع کیا، تم ہی وہ عمر ہو جس نے میرے صدیق کو معاف نہ کیا نہ بدلہ لیا، ابو بکر نے یہ تراش کر دیا، کہا اے اللہ کے نبی، غلطی میری ہے، آپ مجھے ڈانٹیے، عمر فاروق کو نہ ڈانٹیے۔ چھوڑ کے رکھ دیا صدیق کی زندگی کو دربار نبوی میں آخرت کی بحث میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تمام کو، ہماری خواتین بہنوں ماؤں کو فکر آخرت کی سچی توفیق مرحمت فرمائے۔ صدیق کہہ رہے ہیں غلطی میری ہے، فاروق کہہ رہے ہیں غلطی میری ہے۔ اس واقعے کا سمری اور خلاصہ کیا ہے وہ بتاؤ۔ اکابرین اساتذہ کرام بتاتے رہتے ہیں، بتائیں گے، یہی ہے نام کہ ہر شخص کو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور ہر شخص کی نظر آخرت پہ ہونی چاہیے، کس سے کہاں فالٹ ہوا، مسنگ کہاں سے ہوئی، کمی بیشی کس کی ہے۔ ہر کسی کو اپنی کمی کو دور کرنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آخرت مثالی، آخرت خلد والی اور دنیا مثالی بن جائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بھائیو، تقریری کاروائی آگے کیا بڑھاؤں؟ آج تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، میرے نصیبے میں تھا۔ میرے عزیز گرامی ابراہیم صاحب نے بہت پہلے جب ٹیلی فون کیا تو کہا تم کو پہلا فون میں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت تعریف سے ہر کسی کو بچائے۔ میں نے بھی کہا بات کیا ہے، پروگرام کی بات آئی، تاریخ لکھ لی گئی۔ اب اس کے بعد بہار، جھارکھنڈ، گڈا ضلع سے جو بھی پروگرام ایک آدھ جیسے بھی آئے، لیکن میں نے پتھر کی لکیر جان لیا۔ مسلمان کی زندگی اگر وعدہ وفا نہیں کر رہی ہے تو وہ زندگی بیکار کس معنی کر کے ہے۔ میں نے عزیز گرامی کی ہی نہیں، جن جلسوں کی تاریخیں میں اپنی پوشیدہ پرانی نئی بوڑھی جوان کاپی پہ لکھ لیتا ہوں۔ میں
اسے پتھر کے لکیر سمجھتا۔ معروف سراجی نے یہی طرز عمل الحمدللہ اس معاملے میں اپنایا ہے۔ ہیرے جواہرات بعض جگہوں پر لوگ پیسوں کے بات کرنے لگتے ہیں، جناب یہاں آپ آئیں، آپ کے یہ ٹکٹ وہ ٹکٹ یہ پیسے وہ مانتے ہیں۔ خوشحالی فارغ البالی کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا ہی کی خوشحالی ہے، لیکن دنیا ہی کی خوشحالی صرف جلسوں کو ہی نہیں بنانا، اسی کو سبق نہیں سمجھنا ہے۔ لوگ خود قدرداں ہیں، سمجھتے ہیں بات کو۔ آخرت کی فکر جن اللہ کے بندوں کو ہے وہ ایک ایک پائی کو امانت چاہتے ہیں، جس کے لیے جہاں سے جو رقم لاتے ہیں وہ اسے اسی مد میں صرف و خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ انہیں آخرت کی فکر ہے۔ اللہ اسی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ نکلی گئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر انسان کو توفیق دیتا رہتا ہے۔ اب دوپہر کے بعد سے لے کے شام تک ٹیلی فون 6 بار میں نے ٹرائی کیا، آپ کا ٹیلی فون ہی نہیں لگ رہا، کہیں تو سوئچ آف، کہیں تو بزی، کیا موبائل ہے ہاں بھائی ارے مولانا یہ تو بارڈر ہے، یہاں آرڈر پر بھی کوئی کام نہیں ہو پاتا تو بارڈر اور جہاں جانا نصیبے میں لکھا جا چکا ہے وہاں کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے ایک عزیز سسرالی رشتے کے حوالے سے سسرال کے گاؤں کے جناب عبدالباری صاحب اپنے سسرال ہو گئے ہوئے تھے نیپال میں۔ اب انہوں نے جب کئی اشتہار میں نام دیکھا مجھے ٹیلی فون کیا، کہا آ رہے ہو آپ، یہ جلسہ ہے میرے بھائی ابراہیم صاحب کے اور منتصمین نے جلسہ نے بہت پہلے تاریخ لکھوائی ہے، آنا ہے لیکن فون سے رابطہ ہو نہیں پاتا ہے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ وہ گاڑی بک کر کے آتا ہے آئے گا، اب میں سوچ رہا تھا کہ میں گاڑی یہ بھیجیں گے اور تب میں آؤں۔ دیکھیے یعنی آپسی باہمی خوش فہمیوں میں ہم مبتلا اور سبب بنایا اللہ نے عبدالباری صاحب کو جو سنگرام پور کے رہنے والے ہیں۔ سسرال سے بڑی الفت وصیت کس کو نہیں ہوتی ہے الا ماشاءاللہ۔ یہ بھی اپنے سسرال گئے ہیں، انہوں نے اپنے نمبر سے ڈائل کیا، نمبر بات ہو گئی، سبب اللہ نے پیدا کر دیا۔ میرے قاری عمر فاروق صاحب دیکھیے آپ اللہ کیسے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ اب یہ چاہتے تھے کہ تقریر اس کی آخر میں ہوگی تو وہ 12 بجے تک آ جائے، چلے گا آئے گا، لیکن نہیں بات ہوئی۔ پھر میرے عزیز نے ماروتی بھیج دی اور بھیج کے مجھے بلوایا، اللہ نے مجھے پہنچا دیا۔ اب دعا کیوں نہ کروں کہ اے اللہ تو اس جلسے کو سراپا تاثیر بنا دے، منتصمین جلسہ کو ایسی محفلیں مجلسیں بار بار منعقد کر کے عوام و خواص کو امت محمد کے بگڑے ہوئے افراد کو سدھارنے کی فکر کرنے کی مولا توفیق عطا فرما دے۔ کیا جانا آپ نے، کیا پہچانا آپ نے؟ یہی نا کہ آخرت کی فکر ہوتی تو آج سماج نہ ہمواری کا شکار نہ ہوتا، معاشرہ بدامنی بے چینی اور الجھن اور ٹینشن کا شکار نہ ہوتا۔ اے کاش فکر ہو جاتی آخرت کی تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ اما عائشہ خود فرماتی ہیں نبی پاک قرآن مجید کی تلاوت کرتے آخرت کی آیت آتی آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، اے کاش ہم پر بھی وہ اثر ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ ہم سب حاضرین کو سامعین کو فکر آخرت پر اچھی طریقہ سے ہمیں اچھی باتیں کتاب و سنت کی باتیں کرنے کہنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کل جہاں ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، زندگی ہم سب کی بے چینی کا شکار ہے، الجھنوں ٹینشنوں ہم سب حوالے رہا کرتے مولا، اس لیے کہ یہ دنیا کی محبت عجیب ہے، اس فانی دنیا کو ہم نے باقی دنیا جان لیا ہے، کبھی تو ایسا ہے نہیں اللہ، یہ دنیا فانی ہے، فانی اور باقی دنیا آخرت کی دنیا ہے، اس پر ہم سب کو یقین اعتماد کرنے کی اور اسی پہ عمل کی توفیق اللہ رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔